بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کوے کے بارے میں ایسے حقائق بیان کریں گے کہ جن کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ معزز دوستو، اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آخر کار کوے کو کیوں پیدا کیا گیا اور یہ لوگوں سے مانوس کیوں نہیں ہوتا اور گھروں میں کیوں نہیں رہتا، جس طرح کے کبوتر گھروں میں رہتے ہیں اور لوگوں سے مانوس رہتے ہیں اور لوگ ان سے محبت کرتے ہیں، اسی طرح کوے سے لوگ کیوں نہیں محبت کرتے اور کوا ہمیشہ ڈرا ہوا کیوں رہتا ہے؟ اور اگر کوئی شخص کوے کو اپنے خواب میں دیکھے تو اس کی کیا تعبیر ہوگی؟ اور کوے نے قابیل کو کیا سکھایا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، جہاں منفرد معلومات پر مبنی ویڈیوز ملتی رہیں گی۔ معزز خواتین و حضرات، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں کوے کے بارے میں ایسی معلومات بیان کریں گے کہ جس کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ ناظرین، اس دنیا کی ہر چیز با مقصد بنائی گئی ہے، کوئی بھی چیز اللہ تبارک و تعالی نے بے مقصد پیدا نہیں فرمائی۔ وہ الگ بات ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا یا جانداروں کی پیدائش کا مقصد معلوم نہیں ہوتا۔ جدید سائنس سے ہمیں بہت سی مخلوقات کے وجود کا علم ہو رہا ہے اور روز بروز انسان یہ دیکھ کر حیران ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو بے حد وسیع بنایا ہے۔ ناظرین، دنیا میں موجود پرندوں میں سے کوا ایسا پرندہ ہے جو سب سے زیادہ غصہ اور خودداری رکھتا ہے۔ ناظرین، کوے کو جس انسان پر ایک بار غصہ آ جائے پھر وہ ساری زندگی اسے نہیں بھولتا، بلکہ اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جب کوئی اس کو تنگ کرے وہ اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اس شخص پر حملہ آور ہو جائے۔ ناظرین، اکثر لوگ پرندوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں، لیکن امریکہ میں ہونے والی تحقیق سے ثابت ہو چکا ہے کہ کوا ایک نہایت ہی ذہین پرندہ ہے۔ کوا چیزیں بنانے اور تیز نگہداشت میں بھی اپنی مثال نہیں رکھتا۔ ناظرین، کوا ایک ایسا پرندہ ہے جو گنتی بھی کر سکتا ہے۔ کوا پرندوں میں سب سے زیادہ شاطر، تیز اور چالاک پرندہ ہے۔ کوا انتہائی پیچیدہ کاموں کو انتہائی مہارت سے حل کرنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہے۔ معزز دوستو، کوے ایک دوسرے کے ساتھ خاندان یا قبیلے کی طرح رہتے ہیں۔ اگر کسی ایک کوے پر کوئی مصیبت آ جائے یا دشمن سے کوئی خطرہ ہو تو یہ ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں اور اپنے کسی ساتھی کو مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑتے۔ ذہانت اور ہوشیاری میں کوئی دوسرا پرندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ معزز دوستو، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب کوئی کوا مر جاتا ہے تو بہت سارے کوے آسمان میں اس کے اوپر منڈلاتے رہتے ہیں اور بہت زیادہ شور کرتے ہیں۔ ماہرین نے اس معاملے کو ایک تجربے کی مدد سے سمجھنا چاہا، کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک تجربے کے دوران انہوں نے دیکھا کہ ایک کوا جو مر چکا تھا تو باقی کوے اس کے قریب پہنچ گئے اور زور زور سے آوازیں نکال کر کئی کلومیٹر دور باقی کووں کو بھی اس بات سے آگاہ کرنے لگے اور کچھ ہی دیر میں وہاں سینکڑوں کوے اکٹھے ہو گئے۔ ماہرین کے مطابق یہ ان کے جنازے میں شرکت کا منظر تھا۔ جس طرح ہم انسان ایک جنازے میں ایک اعلان کے ذریعے اکٹھے ہوتے ہیں، اسی طرح کوے بھی شور شرابہ کر کے ایک دوسرے کو جنازے میں شرکت کا اعلان کر کے اکٹھا کرتے ہیں۔ ناظرین، کوا واحد پرندہ ہے جو حسد اور کینہ پرور بھی ہے۔ کوے میں حسد اور کینہ تب سے ہے جب قابیل نے ایک کوے کو دیکھا کہ وہ دوسرے مردہ کوے کو دفنا رہا ہے تو اس نے بھی حابیل کو مٹی کھود کر دفنایا۔ ناظرین، جب قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تو تب اسے ڈر لگنے لگا، کیونکہ اس وقت کوئی انسان مرا ہی نہیں تھا اور یہی سوچ رہا تھا کہ اب اپنے بھائی کی لاش کا کیا کرے۔ روایات میں یہ ملتا ہے کہ قابیل کئی مدتوں تک لاش کو پشت پر لاد کر پھرتا رہا۔ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر راضی کر لیا تو اس نے اسے قتل کر دیا، پھر وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوا بھیجا جو زمین کورید رہا تھا تاکہ وہ اسے دکھا دے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ ناظرین، کوے کا واقعہ دیکھ کر قاتل نے کہا، ہے افسوس کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لیتا، تو وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایک انسان کو دفنانے کا طریقہ اسے اللہ تبارک و تعالی نے ایک کوے کی مدد سے سمجھایا ہے۔
मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, कौवा बहुत ही चालाक परिंदा है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है जो इसे खुराक और दुश्मनों से आगाह करती है। ये इंसानों से खसूसन मुहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएँ काएँ करके आसमान सर पर उठा लेता है और अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है जो हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाते रहते हैं। नाजरीन, कौवा अपने अंडों और बच्चों की बहुत हिफाजत करता है। अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवा उस पर झपट पड़ता है और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देता है। अगर इनके घोंसले से अंडे निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठूंगे मार मार कर खून निकाल देता है। इसलिए इसे सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अब बात करते हैं कि कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है और यह कबूतर की तरह खुश और घरों से मानूस क्यों नहीं होता। जिस तरह के कबूतर घरों में रहते हैं और लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, ऐसा मामला कौवे के साथ क्यों नहीं होता। नाजरीन कराम, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में एक शख्स आया और अर्ज़ करने लगा, या मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कौवा हमेशा डरा हुआ क्यों रहता है। ये कहना था कि अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि कौवा उन परिंदों में से है जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ीम बहादुरी अता फरमाई। लेकिन जब तूफ़ान नूह आया तो नेक मखलूक़ात ने अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को निजात का सहारा बनाया। लेकिन जब तूफ़ान थमा तो चारों तरफ पानी ही पानी था। तो अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कौवे से कहा कि तुम बहादुर हो, जाओ देख कर आओ, आस पास ज़मीन नज़र आए तो आकर मुझे बताओ ताकि हम कश्ती का रुख खुश्की की तरफ कर दें। चुनाचे कौवा गया और खुश्की देखी और वहाँ पर एक मुर्दार देखा। चुनाचे वो वहीं पर बैठ गया और वापस ना आया। बस अल्लाह तबारक व तआला के नबी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से ये अल्फाज अल्लाह तबारक व तआला की बरगाह में कबूल हुए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उसको बद्दुआ देते हुए यूँ इरशाद फरमाया, आज के बाद जब तक कौवा ज़मीन पर रहेगा डर डर कर जिएगा। लिहाजा इसी वजह से कौवा हमेशा डरा हुआ रहता है और लोग इससे मोहब्बत नहीं करते और ना ही वो घरों से मानूस होता है और घरों में रहता है। इसी तरह नाजरीन, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने कौवे को पकड़ा है तो इससे मुराद उसकी मुलाकात किसी मुनाफिक या फसादी से होगी। या किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने कौवे को मार दिया है तो साहिब ख्वाब की मुनाफिक लोगों से दोस्ती होगी। और अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि उसने कौवे का शिकार किया है किसी जाल के साथ तो वो झूठ और फरेब से किसी का माल हड़प करेगा। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने कौवे को पकड़ा फिर उसके चमड़े को उतारा तो वो किसी मुसाफिर या अनजान औरत से ज़िना करेगा। वल्लाहु आलम, अल्लाह पाक ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह पाक कमी बेशी माफ़ फरमाए और हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े मुबारक पर ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक नसीब फरमाए।